باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للسائلین اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإخوته قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون صدق اللہ مولانا العظیم لقد کان فی یوسف و اخوتہ تحقیق ہے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں میں آیات للسائلین نشانیاں واسطے پوچھنے والوں کے اذ قالوا لیوسف و اخوہ جب کہنے لگے کہ یوسف اور اس کا بھائی احب الی ابینا منا ہماری نسبت باپ کو زیادہ محبوب ہیں وَنَحْنُ عُصْبَةٌ حالانکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں ان ابانا لفی ضلال مبین بے شک ہمارا باپ کھلی بھول میں ہے اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم قتل کر دو یوسف کو یا اس کو ڈال دو کسی زمین میں یخل لکم وجہ ابیکم تو خالص ہو جائے گا تمہارے لیے تمہارے باپ کا چہرہ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ اور اس کے بعد تم نیک لوگ ہو جاؤ گے قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ ایک کہنے والے نے کہا ان میں سے کہ یوسف کو قتل نہ کرو وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ اور اس کو کسی کنویں میں ڈال دو یلتقطہ بعض السیارہ اس کو اٹھا کر لے جائیں گے بعض مسافر ان کنتم فاعلین اگر تم نے کرنا ہے قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف کہنے لگے اے ہمارے ابا جان کیا ہوا تجھے کہ نہیں اعتماد کرتا ہم پر علی یوسف کے معاملے میں وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ اور بے شک ہم اس کے خیر خواہ ہیں أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ کل اس کو ہمارے ساتھ بھیج دو یرتع ویلعب کھائے گا پیے گا کھیلے گا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں آمنت باللہ وبآیاتہ پہلے
2 दिन کے درس میں بڑی تفصیل سے خوابوں کے متعلق بات گزر چکی ہے۔ پھر بھی جتنی بیان ہونی چاہیے تھی اتنی بات بیان نہیں ہو سکی۔ خواب قیامت تک آتے رہیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نبوت ختم ہو چکی ہے۔ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، آپ پر نبوت ختم ہو چکی ہے، لیکن فرمایا کہ مبشرات، کچھ خوشخبریاں باقی ہیں۔ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ مبشرات کیا ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص خواب دیکھے یا اس کے متعلق کوئی شخص خواب دیکھے، یہ ہیں مبشرات۔ اور اس میں یہ بھی ضروری نہیں، زیادہ تر جو سچا آدمی ہوگا اس کا خواب بھی سچا ہوگا، اور کئی وقت ایسے ہیں کہ جن اوقات کا خواب سچا ہوتا ہے۔ اور پھر خواب کے متعلق کل آپ سے بیان کیا تھا کہ اس کی تعبیر کے ساتھ خواب کا بڑا تعلق ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ بے وقوف کے سامنے خواب بیان نہ کرو، بے عقل کے سامنے خواب بیان نہ کرو، سمجھدار اور خیر خواہ کے سامنے خواب کو بیان کرو۔ یہ اللہ کا ایسا نظام ہے کہ خواب کی جیسے تعبیر بتلائی جائے گی اسی طرح وہ تعبیر سامنے آ جائے گی، سب سے پہلے جو شخص تعبیر بتلائے گا۔ تو کل میں اسی سلسلے میں علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعین میں امام ہیں تعبیر کے، تو ان کا قصہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ ایک آدمی آیا، اس نے آ کر بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا، میرا ایک پاؤں مشرق میں ہے، دوسرا مغرب میں ہے۔ تو انہوں نے تعبیر بتلائی کہ تجھے اللہ تعالیٰ مشرق اور مغرب کی حکومت عطا فرمائے گا۔ کہنے لگا فلاں کے سامنے میں نے بیان کیا تھا، اس نے تو کہا تھا کہ تو چر جائے گا درمیان سے۔ تو کہنے لگے تو بیوقوف کے سامنے کیوں بیان کرتا تھا، لہٰذا اب ایسے ہی ہوگا کہ 2 ٹکڑے ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ عجیب خواب ہے بھی عجیب، اس کی کیا حقیقت ہے، اور پھر اس کی تعبیر کے متعلق جو چیزیں ہیں یہ بہت مشکل ہیں۔ مسلمان بھی خواب دیکھ سکتے ہیں، کافر بھی خواب دیکھ سکتے ہیں۔ اس صورت میں کتنے ہی کافروں کے خواب کا ذکر ہے، اسی طرح اور کافروں کے خواب کا ذکر ہے۔ جو خواب دیکھے اور وہ خواب سچے ثابت ہوئے۔ بخت نصر ایک بادشاہ تھا، اس نے کئی دفعہ
بیت المقدس کو پامال کیا۔ کئی اللہ تعالیٰ کے ولی اور کئی اللہ تعالیٰ کے نبی بھی تھے جن کو گرفتار کر کے ساتھ لے گیا تھا، بعد میں انہوں نے نبی بننا تھا۔ ان میں ایک شخص تھا حضرت دانیال علیہ السلام، جس کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں نبی بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو خواب کے تعبیر پر بڑی مہارت عطا فرمائی تھی۔ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، بڑا عجیب و غریب خواب ہے، چونکہ بت پرست تھا بادشاہ، تو اس نے دیکھا کہ ایک بت ہے جس کا اوپر والا حصہ اس کا سر سونے کا ہے اور اس سے نیچے سینے والا جو حصہ ہے وہ چاندی کا ہے اور باقی جسم اس کا لوہے کا ہے، کچھ تانبے کا ہے۔ آسمان سے ایک پتھر آتا ہے، اس بت کے سر پر وہ پتھر گرتا ہے اور وہ بت سارا ٹوٹ جاتا ہے اور اس میں نہ سونا باقی رہتا ہے، نہ چاندی باقی رہتی ہے، نہ تانبا باقی رہتا ہے، نہ پیتل باقی رہتا ہے، نہ لوہا باقی رہتا ہے۔ ساری کی ساری چیزیں اس پتھر کے گر جانے سے چکنا چور ہو کر خاک میں مل جاتی ہیں، سب برابر ہو جاتی ہیں۔ اس نے مستقل لوگ رکھے ہوئے تھے خواب کی تعبیر بتلانے والے، جب ان کے سامنے اس چیز کا تذکرہ ہوا تو ان کو کچھ بھی سمجھ نہ آیا اور کہنا شروع کر دیا کہ یہ ویسے خواب نہیں ہے، یہ ویسے آپ کے تخیلات ہیں۔ لیکن اس نے ان لوگوں کی بات کو نہ مانا، وہ مطمئن نہ ہوا ان کی بات سے، اور اس نے تحقیق جاری رکھی تو اس کو اس کے لوگوں نے بتلایا کہ آپ کی قید میں بنی اسرائیل کو جو تم قید کر کے لائے ہو، ان میں ایک شخص ہے جو کہ خواب کی تعبیر میں بڑا ماہر ہے، اس کی خدمات حاصل کرو، اس سے پوچھو، شاید کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ بادشاہ نے دانیال علیہ السلام سے رابطہ کیا، ان کو بلایا تو سب سے پہلے تو یہ کہ بادشاہ کے دربار میں جو بھی آتا سب سے پہلے اس کو سجدہ کرتا، اور سجدہ کرنے کے بعد پھر اس سے بات کرتا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ و تسلیمات کی پیشانی اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھک سکتی۔ وہ سیدھے آئے اور سیدھے آ کر
بادشاہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ سب سے پہلے تو بادشاہ نے ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی کہ سارے لوگ سجدہ کرتے ہیں، تو نے سجدہ نہیں کیا، تم بے ادب ہو۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے بڑی عقل مندی سے، بڑی سمجھداری سے، بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ آپ نے مجھے جس مقصد کے لیے بلایا ہے، اگر میں آپ کو سجدہ کرتا تو وہ مقصد فوت ہو جاتا۔ ہم لوگ سجدہ کرتے ہیں ایک اللہ کو، اگر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کریں تو پھر جو علوم ہمارے پاس ہیں وہ علوم اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے، پھر آپ کا مسئلہ حل نہ ہوتا، اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا۔ بادشاہ مطمئن ہو گیا، کیونکہ بادشاہ کو اس وقت ضرورت تھی، تو بادشاہ مطمئن ہو گیا کہ واقعی ٹھیک ہے، ہمارا مسئلہ حل کرو، خواب کی تعبیر بتلاؤ، نہ سجدہ کرو۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتلائی کہ یہ جو بت آپ نے دیکھا ہے یہ دنیا ہے، یہ بت جو آپ نے دیکھا ہے یہ دنیا ہے، اور دنیا کی قومیں ہیں۔ سب سے اوپر جو آپ نے دیکھا سر، اس سے مراد آپ خود ہیں، بادشاہ ہے، آپ کی قوم ہے۔ اور اس سے نیچے جو اس کے بازو ہیں تانبے کے، یہ بھی آپ کی قوم اور آپ کے وزراء ہیں۔ اس کا جو سینہ ہے پیتل کا، اس سے فلاں فلاں قوم مراد ہے، اور اس کی جو ٹانگیں ہیں لوہے کی، اس سے فلاں فلاں قوم ہے دنیا میں۔ یہ سب سے بڑی قوم، سب سے قیمتی قوم آپ کی ہے۔ اور اوپر سے جو پتھر آ کر گرا، یہ پتھر ہے نبی آخر زمان، ایک نبی آنے والا ہے، یہ وہ ہے کہ جب وہ آ جائے گا ساری قومیتوں کو وہ ختم کر دے گا۔ جتنی قومیتیں ہیں، اونچ ہے نیچ ہے، یہ سونا ہے، یہ پیتل ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کلکم من آدم و آدم من تراب، سب آدم کی اولاد ہیں، بادشاہ ہیں، وزیر ہیں، گورے ہیں، کالے ہیں، طاقتور ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، یہ سارے کے سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ کلکم من آدم و آدم من تراب، اور آدم مٹی سے پیدا ہوا، اور جب وہ دین آ جائے گا، آسمانی دین آ جائے گا، تو ان سب اونچ نیچ کو وہ ختم کر دے گا۔ بات بادشاہ کی سمجھ میں آ گئی، بات بادشاہ کی سمجھ میں آ گئی۔ اس خواب کی تعبیر بتلانے کے نتیجے میں حضرت دانیال علیہ السلام کو اعزاز اور اکرام سے نوازا بادشاہ نے، اور 70,000 جو یہودی قید تھے ان کو دے کر واپس فلسطین بھیج دیا۔ تو کافر ہے، خواب دیکھا ہے، کافر بھی خواب دیکھ سکتے ہیں۔ اسی سورہ یوسف جو آپ نے شروع کی ہے، اس میں بادشاہ کے خواب کا ذکر ہے۔ بادشاہ کافر ہے، مصر کا بادشاہ ہے، کافر ہے، اس کے خواب کا ذکر ہے، آگے آ جائے گا کہ وہ دیکھتا ہے، خواب ہے، خواب میں دو چیزیں دیکھتا ہے۔ ایک چیز تو یہ دیکھ رہا ہے
کہ 7 گائے ہیں موٹی تازی طاقتور، اور 7 گائے ہیں کمزور۔ تعجب کی بات یہ دیکھتا ہے کہ جو کمزور گائے ہیں وہ طاقتور گاؤں کو کھا رہی ہیں، کھا کر ان کو کیا ہے ختم کر دیا۔ اور اسی خواب میں یہ بھی دیکھتا ہے کہ 7 بالیاں ہیں، 7 چھلیاں ہیں، 7 بالیاں ہیں، 7 سلٹے ہیں، چاہے وہ گندم کے ہیں، جو کے ہیں، مکی کے ہیں، باجرے کے ہیں۔ تو تر و تازہ 7 بالیاں ہیں، وَأُخَرَ یابسات، اور دوسری 7 ہیں جو کہ کیا ہے خشک ہیں۔ بادشاہ نے اپنے تعبیر والوں کو بلایا، کہا کہ یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتلاؤ۔ ان کو تو پتہ کچھ بھی نہیں تھا، یہ جتنے حساب کرنے والے ہوتے ہیں، ٹالنے والے ہوتے ہیں، ان کو باتیں بہت آتی ہیں، ان کو باتیں بہت آتی ہیں۔ کہنے لگے اضغاث و احلام وما كنا بتاویل الاحلام بعالمین، یہ آپ کے پراگندہ خیالات ہیں، یہ آپ کے پراگندہ خیالات ہیں۔ کوئی خواب ہو تو اس کی تعبیر ہم بتلائیں، پراگندہ خیالات کی تعبیر تو نہیں بتلا سکتے۔ لیکن بادشاہ مطمئن نہ ہوا، اور بادشاہ نے رکھا ڈنڈا، کہا ساری عمر میں تمہیں کھلا کھلا کر تمہیں پوری تعبیر کی وزارت دی ہوئی تھی، ساری عمر تمہیں کھلا کھلا کر میں مر گیا، خزانے خالی کر دیے، اور اب کہتے ہو کہ یہ خواب ہی نہیں ہے۔ جب زور بنا تو 2 آدمیوں نے، 2 وزیر تھے بادشاہ کے، انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا۔ 2 وزیر تھے، ان پر یہ تہمت لگ گئی، ان 2 وزیروں پر، کہ یہ بادشاہ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے اٹھایا، ان دونوں کو جیل میں ڈال دیا۔ جیل میں ان دونوں نے خواب دیکھا، ایک یہ خواب دیکھتا ہے، ہیں کافر، ہیں کون ہوں؟ کافر ہیں۔ ایک یہ خواب دیکھتا ہے کہ میں بادشاہ کے لیے پھلوں کا رس نچوڑ نچوڑ کر اس کے لیے شراب بنا رہا ہوں۔ دوسرے نے یہ خواب دیکھا کہ میرے سر پر روٹیوں کا ایک ٹوکرا رکھا ہوا ہے، اور پرندے آ کر وہاں سے کھا رہے ہیں۔ دونوں کافر ہیں، لیکن دونوں نے خواب دیکھا۔ آگے جس کا قصہ آ رہا ہے، تو اب ان 2 میں سے یوسف علیہ السلام نے ان کی جو تعبیر بتلائی تھی کہ ایک اپنی ڈیوٹی پر بحال ہو جائے گا، بادشاہ کی خدمت کرتا رہے گا، اور دوسرے کو سولی پہ لٹکا دیا جائے گا، اور پرندے آ کر اس کے مغز کو بھی چاٹ کر کھا جائیں گے۔ جو بچ کر آیا تھا، جب بادشاہ کی طرف سے زور بنا تو وہ کہنے لگا کہ مجھے بھیجو، جیل میں ایک آدمی ہے جو خواب کی تعبیر بتلاتا ہے۔ بادشاہ نے اس کو بھیجا، اور اس وزیر نے جا کر پوری تفصیل سے خواب بیان کیا۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتلا دی، یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتلا دی۔ جب تعبیر بتلائی تو اب بادشاہ مشتاق بن گیا، بادشاہ کو شوق پیدا ہوا کہ ایسا شخص میرے پاس ہونا چاہیے۔ تو بادشاہ نے بلایا
حضرت یوسف علیہ السلام نے آنے سے انکار کر دیا کہ مجھ پر تہمت لگی ہے، جب تک اس تہمت کی تحقیق نہیں ہو جائے گی، جب تک میری صفائی نہیں ہو جائے گی، جیل کے اندر جب تک میری صفائی نہیں ہوگی میں جیل سے باہر نہیں آتا، کیونکہ اس سے نبوت کا دامن داغدار ہوتا ہے۔ لوگ یہ کہیں گے کہ جیل میں تھا، جیل میں بھیجا گیا تھا تہمت پر، اور اب کیا ہے وزیر بن گیا ہے اس لیے تہمتیں ختم ہو گئیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں باہر نہیں آنا چاہتا جب تک کہ تحقیق نہ ہو جائے کہ قصور کس کا تھا۔ بادشاہ نے ساری عورتوں کو بلا لیا، تحقیق شروع کی، ساری عورتوں نے یہ کہا کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور ہم عورتوں کا تھا، ہم اس کو پھنسانا چاہتی تھی، ہم اس کو پھنسانا چاہتی تھی اور وہ سچا ہے۔ تو بسا اوقات عورتیں خود بھی، اور کبھی کبھار عورتوں کو ایجنسیوں نے تیار کیا ہوتا ہے کسی نہ کسی کام کے لیے، جو ایجنسیاں ان کی ایجنسیوں کی نوکر ہوتی ہیں، مرد بھی نوکر ہوتے ہیں، عورتیں بھی نوکر ہوتی ہیں۔ اور بڑی تعجب کی بات ہے، آپ حیران ہو گئے کہ کبھی کبھی وزیر اعظم، صدر اور آرمی چیف بھی کسی کے نوکر ہوتے ہیں۔ بسا اوقات وزیر اعظم بھی کسی کا نوکر ہوتا ہے۔ آپ کے پاکستان میں ایسے وزیر گزر چکے ہیں، لوگ جب وہ واپس چلے گئے تو لوگوں نے کہا یہ تو امریکہ کا نوکر تھا، شوکت عزیز نام تھا یا کیا نام تھا۔ اسی طرح کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ جو بڑے عہدے پر پہنچتا ہے، صدارت کے عہدے پر یا آرمی چیف کے عہدے پر، وہ ایک ملک کا نوکر نہیں ہوتا، دو تین ملکوں کا نوکر ہوتا ہے۔ یہ وہ کھیل ہے کہ جس کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ ہم لوگوں کو کیا پتہ، سیدھے سادے لوگ ہیں۔ اب اگر یہ لوگ کسی کے نوکر نہ ہوتے تو کسی کے کہنے پر طالبان کی حکومت کو ختم کرتے۔ طالبان کی حکومت پاکستان کے لیے ایک وقت میں اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی، اس لیے کہ جو مغربی سرحد تھی ہماری 2500 کلومیٹر